بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم أنه قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله يفترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله يفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. وبه قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. جو احادیث مبارکہ اس باب کے تحت پڑھی گئی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ ان احادیث پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع الاسلام، لوگوں کو شہادتین اور احکام اسلام کی طرف بلانے کا بیان۔ پہلی حدیث مبارک کا ترجمہ ہے حضرت ابو معبد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یمن بھیجا اور فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کو دعوت دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اگر وہ لوگ اس کو مان لے تو ان کو بتانا کہ اللہ نے رات و دن میں ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو تسلیم کر لے تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر خود ان کے فقراء کو دی جائے۔ اگر وہ لوگ اس کو مان لیں تو سنو ان سے زکوٰۃ لینے میں ان کے عمدہ مال کو لینے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنے، کیونکہ بد دعا اور اللہ کے درمیان میں، یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سند اور متن دونوں میں بہت زیادہ احتیاط
کا پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث مبارک اپنے 3 اساتذہ کرام رحمہم اللہ سے ذکر فرمائی، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم۔ جس استاد سے جن الفاظ میں سنا وہی الفاظ نقل کرنا، اور سند اور متن میں ادنا فرق ہو تو اس کو بھی ظاہر کرنا، یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے، جو آپ سند میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں چند باتیں بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بھیجا، اور اکیلے بھیجا یا کسی کے ساتھ بھیجا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے سن ہجری 10 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا ہے۔ حدیث کا انداز بھی کچھ اس قسم کا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو آخری نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ یمن میں ہی رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ واپس آئے، بعد میں شام چلے گئے، اور وہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ حضرت معاذ پوچھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کے 5 حصے فرمائے تھے: صنعاء، کندہ، حضرموت، جندہ و زبید۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کے کیپٹل جند میں بھیجا، اور بقیہ 4 علاقوں میں حضرت خالد بن سعید کو صنعاء میں، حضرت مہاجب بن ابی امیہ کو کندہ میں، زیاد بن لبید کو حضرموت میں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو زبید اور ساحل میں آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ یعنی 5 جگہ پر ان افراد کو بھیجا گیا تھا۔ دیگر احادیث میں اس آخری نصیحت کی کیفیتیں بھی آتی ہیں کہ حضرت معاذ کو روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی کچھ ہدایتیں فرمائی۔ وہ سواری پر سوار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیادہ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، اور اس وقت آپ نے ان کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی ہدایات دی۔ حدیث میں ایک سوال یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں حج اور روزہ، جو اسلام کے بہت ہی اہم ارکان ہیں دونوں، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ کہ راوی نے سہون یا نسیانن حج اور روزے کو چھوڑ دیا، سہون اور نسیانن حج اور روزے کو چھوڑ دیا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے اس میں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ارکان اسلام کی تعلیم دینا ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ارکان اسلام کی تعلیم دینا ہوتا ہے، وہاں تو آپ سبھی ارکان اسلام کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیچھے گزری، جس میں بنی الاسلام علی 50 میں تمام ارکان مذکور تھے، تاکہ تمام ارکان ذہن میں آ جائے۔ لیکن جہاں غیر ایمان والوں میں دعوت دینے کی بات آئی تو وہاں صرف 3 کا ذکر کیا:
شہادتین، نماز اور زکوٰۃ، شہادتین، نماز اور زکوٰۃ۔ اس وجہ سے دیگر ارکان کا یہاں پر نہ احاطہ مقصود ہے اور نہ ہی اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ غیر ایمان والے یہ شوافع، مالکیہ اور جمہور کے نزدیک فروع کے بھی مخاطب ہیں، اعتقاداً بھی اور ادان بھی، لہذا قیامت کے دن ان کو عبادتوں پر، اعمال پر عدم اعتقاد اور ان عبادات اور اعمال کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے دونوں پر عذاب ہوگا۔ قرآن میں ہے فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، عدم ادائیگی زکوٰۃ پر وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس عمل نے پہنچایا، تو ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائض، یعنی نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، لہو و لعب میں مشغول تھے، اس وجہ سے ہم کو سزا ملی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتقاداً اور ادھا دونوں طریقے سے وہ غیر ایمان والے فروع کے مخاطب ہیں۔ حدیث پاک میں ایک جملہ ہے تؤخذ من اغنیاءہم فترد فی فقرائہم، کہ زکوٰۃ انہی کے مالداروں سے دی جائے گی اور انہی کے فقراء میں دی جائے گی، انہی کے مالداروں سے دی جائے گی اور انہی کے فقراء میں دی جائے گی۔ حدیث کے جملے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ ان کے یہاں پر جس علاقے کی زکوٰۃ ہوگی، جس جگہ کی زکوٰۃ ہوگی، وہیں کے فقراء اور مساکین پر اسے تقسیم کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مال کو اس علاقے سے، اس بستی سے منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے جملے سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے، اگرچہ بات کے متاخرین فقہائے شوافع نے یہ بات کہی ہے کہ اس علاقے کے اندر اگر فقراء اور مساکین مہیا نہیں ہیں یا ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو دیگر جگہوں پر اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل مسلک شوافع کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو اس علاقے سے، جس جگہ کی زکوٰۃ ہے یا اس بستی سے منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسائل تھے حدیث باب کے تحت، ان مسائل کا یہاں پر ذکر جو ہے آ گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کرائم مال کہتے ہیں نفیس، عمدہ مال۔ اس میں زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ بات کہی گئی کہ زکوٰۃ میں لوگوں کا بہترین اور عمدہ مال چن چن کر نہ لے، بلکہ متوسط درجے کا مال لے۔ ہاں، مالدار اگر اپنے خوشی سے دے دے تو الگ بات ہے، مالدار کو بھی یہ کہ بالکل گھٹیا بھی مال نہ دے۔ حدیث پاک میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے، کوئی گھٹیا مال زکوٰۃ میں دے دے، بلکہ متوسط مال زکوٰۃ میں مالدار کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور لینے والا بالکل ہی عمدہ مال لے لے کہ جس کی وجہ سے اس مالدار اور صاحب مال کے دل پر گراں گزرے، بوجھ آئے، ایسا نہ ہو۔ خوش دلی سے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ تو دینا بہرحال فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پر مال کے چننے کے اعتبار سے جو اسلامی حکومت کے اندر سفراء اور ساعی متعین رہتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی جائے۔ اللہ تعالی احکام اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔